بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وَأَيَّدَهُمْ أَيْ الْأَنْبِيَاءَ بِالْمُعْجِزَاتِ النَّاقِضَاتِ لِلْعَادَاتِ۔ یہاں سے ماتن رحمۃ اللہ علیہ رسالت کے ثبوت کے جو طریقے ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ رسالت کے ثبوت کے جو طریقے ہیں ان کو بیان فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کی یعنی انبیاء علیہ والسلام کی تائید کرتے ہیں بالمعجزاتی، ایسے معجزات کے ساتھ، یعنی ایسی عاجز کر دینے والی چیزوں کے ساتھ، الناقضات للعاداتی، جو کہ خلاف عادت ہوں، جو کہ خلاف عادت ہوں۔ اب معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر ایک معجزہ کا لفظ استعمال ہوا اور ایک خارق عادت، جسے ہم آسان لفظوں میں اور مشہور لفظوں میں خارق عادت کہتے ہیں، یعنی عادت کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہونا، کوئی کام، کسی کام کا ظاہر ہونا۔ معجزہ اصل میں خارق عادت چیزیں یہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ خارق عادت چیزیں، اچھا ہاں، معجزے کے بارے میں ایک بات آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ معجزہ، یہ بات ذہن میں رکھیں، معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے، خلاف عقل نہیں ہوتا۔ معجزہ خلاف عادت تو ہوتا ہے مگر خلاف عقل نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، خارق عادت چیز جو ہے وہ تقریباً 4 قسم کی ہو سکتی ہیں اور ان کے الگ الگ نام ہیں۔ اگر خارق عادت چیز، اس کا ظہور کسی مدعی نبوت سے ہو، خارق عادت چیز کا ظہور کسی مدعی نبوت سے ہو تو وہ معجزہ کہلاتی ہے۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ نبوت کا دعویٰ کرنے والے یعنی نبی سے اگر خارق عادت چیز کا ظہور ہو تو وہ معجزہ کہلاتی ہے، اور اگر خارق عادت چیز کا ظہور کسی ایسے شخص سے ہو جو کہ مدعی نبوت تو نہ ہو لیکن متبع سنت ہو، احکام شریعت کا پابند ہو، اگر اس سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو تو یہ کرامت کہلاتی ہے۔ یہ کیا کہلاتی ہے؟ کرامت۔ دوبارہ سنیں کہ اگر کسی ایسے شخص سے خارق عادت چیز کا ظہور ہو جو مدعی نبوت تو نہیں ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا تو نہیں ہے، البتہ متبع سنت ہے، احکام شریعت کا پابند ہے، اس سے اگر کوئی خارق عادت چیز ظاہر ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ ایسا شخص ولی ہوتا ہے اور اس سے ظاہر ہونے والی چیز کرامت کہلاتی ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا، ولی کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا، یعنی ولی کی ولایت کی علامت کرامت کا ظاہر ہونا نہیں۔ چلیں، یہ آگے اعتراض آگے نا جب بتاؤں گا۔ تیسری چیز، یعنی خارق عادت چیز کسی ایسے شخص سے ظاہر ہو، خارق عادت چیز کسی ایسے شخص سے ظاہر ہو کہ جس کا ولی یا فاسق ہونا یہ پوشیدہ ہو، جس کا ولی یا فاسق ہونا یعنی کسی ایسے شخص سے ہو کہ جس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا یہ نیک ہے، ولی ہے، یا یہ فاسق ہے، تو اس کو معونت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معونت کہتے ہیں اس کو۔
حضرت مولانا سید زوار الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبدۃ الفقہ کے اندر اسی کو معونت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی نیک مومن سے یعنی صالح مومن سے جو ولی نہ ہو لیکن بس نیک ہو تو اعمال صالحہ کرتا ہو بس، اس سے اگر ظاہر ہو کوئی خارق عادت چیز تو اس کو معونت کہتے ہیں، اور اگر کسی فاسق سے ظاہر ہو تو اس کو قضاء حاجت کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ جو میں بتا رہا ہوں اس کو مد نظر رکھیں کہ یعنی اگر کسی ایسے شخص سے خارق عادت چیز کا ظہور ہو کہ جس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ولی ہے یا یہ فاسق ہے، تو اس کو معونت کہتے ہیں۔ معجزہ ہو گیا، کرامت ہو گئی اور معونت ہو گئی۔ اور اگر چوتھی چیز امر خارق یعنی خارق عادت چیز کا ظہور اگر کسی ایسے شخص سے ہو جو کافر یا فاسق ہے، اس سے اگر کسی امر خارق عادت کا ظہور ہو تو پھر اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ کسی کافر یا فاسق سے امر خارق عادت کا ظہور ہو تو اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اگر بندے کی چاہت کے مطابق ہوا، یعنی جو وہ چاہ رہا تھا کافر یا فاسق جس سے ظہور ہو رہا ہے، اگر وہ چاہ رہا تھا تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا، تو اس کو کہا جاتا ہے استدراج۔ اور اگر کسی کافر یا فاسق سے امر خارق عادت اس کی چاہت کے خلاف ہو تو اس کو اہانت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہانت کہتے ہیں۔ جیسا کہ مسیلمہ کذاب کے پاس ایک شخص آیا، اس کی ایک آنکھ جو تھی وہ خراب ہو رہی تھی، وہ اس کے پاس آیا کہ اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دے تاکہ اس کی وہ آنکھ صحیح ہو جائے۔ تو اس نے جب اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو وہ دوسری جو صحیح آنکھ تھی وہ بھی ضائع ہو گئی اس کی۔ تو اس لیے امر خارق عادت کسی کافر یا فاسق سے اس کی چاہت کے مطابق ہو تو استدراج کہلاتا ہے، اور اگر چاہت کے خلاف ہو اس کو اہانت کہتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب والا۔ زبدۃ الفقہ کے اندر یہ جو ہے دیکھی جا سکتی ہیں اقسام، یہ جو میں نے تشریح بتائی ہے، یہ تشریح بہرحال۔ تو امر خارق عادت کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 4 قسمیں ہو گئی۔ اگر مدعی نبوت سے ظاہر ہو رہا ہے امر خارق عادت، معجزہ کہلاتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، مدعی نبوت سے وہ مراد نہیں ہے کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کر دے اس سے اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے۔ اول تو ایسی چیز ظاہر ہوتی نہیں جو جھوٹا دعوے دار ہو۔ مدعی نبوت کا مطلب یہ ہے کہ واقعی وہ مدعی نبوت بھی لگے۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ اس کی گاڑی جو ہے کانی نہ ہو، شاہراہ رسالت پر چلنے والی گاڑی جو ہے وہ کانی نہ ہو، ایک آنکھ سے کانی نہ ہو۔ مرزا قادیانی کانا تھا نا، تو وہ ایک اس کے بارے میں شاعر نے اشعار لکھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شاہراہ رسالت پر کانی گاڑی چلتی نہیں۔ ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، جو یہ پڑھتے ہیں اشعار بہت اچھے انداز سے پڑھتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مدعی نبوت ہو یعنی واقعی حقیقت میں، تو اس سے اگر امر خارق عادت ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلاتی ہے۔ کسی متبع سنت احکام شریعت کے پابند شخص سے جو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہ ہو، اس سے ظاہر ہونے والی چیز کرامت کہلاتی ہے۔ ایسے شخص سے کسی چیز کا ظاہر ہونا جس کا ولی یا فاسق ہونا معلوم نہیں، پوشیدہ ہے، تو اس سے ظاہر ہونے والی چیز کو معونت کہتے ہیں۔ اور کسی کافر یا فاسق سے ظاہر ہونے والی چیز وہ استدراج کہلاتی ہے۔ پھر اس میں اگر چاہت کے مطابق ہو تو استدراج، اور اگر چاہت کے خلاف ہو تو اہانت کہلاتی ہے۔ اچھا،
باقی کی جو دو ہیں وہ تو ظاہر ہیں. پہلے جو دو مسئلے ہیں معجزہ اور کرامت، ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ معجزہ اور کرامت ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس فرق کو سمجھے. معجزہ اور کرامت کے درمیان فرق یہ ہے کہ غور سے سمجھیے گا. اصل میں یہاں پر اعتراض کیا ہے بعض لوگوں نے، انہوں نے اعتراض یہ کیا ہے کہ وہ صرف معجزے کو مانتے ہیں، کرامت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کرامت کو مانے تو پھر معجزے اور کرامت میں التباس ہو جائے گا. وہ کیا کہتے ہیں کہ معجزے اور کرامت میں التباس ہو جائے گا، اس لیے وہ کرامت کو نہیں مانتے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کرامت اور معجزے میں کوئی التباس نہیں، کیونکہ ان میں بڑا فرق ہے. وہ فرق کیا کہ جس سے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. جس سے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ جس سے کرامت کا ظہور ہو رہا ہے وہ اپنی ولایت کا دعویٰ نہیں کرتا. کوئی ولی، حقیقی ولی کی بات ہو رہی ہے، دکاندار ولی کی بات نہیں ہو رہی، یا یہ جو ہے آرٹیفیشل ولی ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ آرٹیفیشل ولی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جی، جو اپنے آپ کو سمجھتے کہتے ہیں، سمجھتے ہیں مگر ہوتے نہیں. ولایت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، ان کی بات نہیں ہو رہی. تو معجزے کا ظہور یعنی صاحب معجزہ جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ صاحب کرامت جو ہے وہ اپنی ولایت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوتا. پہلا فرق آ گیا سمجھ میں؟ دوسرا فرق کیا ہے؟ معجزہ نبی اور امتی ہر ایک کے لیے دلیل اور قابل ایمان اور قابل عمل ہوتا ہے. معجزہ ہر ایک کے لیے، نبی ہو یا امتی ہو، ہر ایک کے لیے معجزہ دلیل اور قابل ایمان ہوتا ہے. یعنی اس پر ہر ایک کو، نبی کو خود کو بھی اور امتی کو بھی ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جبکہ کرامت اگر کسی شرعی حکم کے ظاہری طور پر خلاف نہ ہو، یعنی اگر کسی شریعت کے کسی حکم کی ظاہری خلاف ورزی اگر نہ ہو رہی ہو تو کرامت پھر بھی صاحب کرامت کے لیے اس کرامت کے مطابق عمل کرنا جائز تو ہوتا ہے، اس پر ایمان لانا جائز تو ہوتا ہے مگر لازم نہیں ہوتا. اس پر ایمان لانا لازم نہیں ہوتا. جس سے وہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے، اگر وہ شریعت کے ظاہری طور پر شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس صورت میں صاحب کرامت پر اس کے مطابق اگر عمل ہے تو عمل کرنا یا اس کو درست سمجھنا جائز ہوتا ہے، لیکن اور کسی پر لازم نہیں ہوتا کہ وہ بھی اس کو درست سمجھے، جائز سمجھے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس پر ایمان لائے. دو فرق سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ صاحب معجزہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، صاحب کرامت اپنی ولایت کا دعویٰ نہیں کرتا. صاحب معجزے کے اوپر نبی اور امتی سب پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے اور وہ معجزہ سب کے لیے دلیل ہوتا ہے، جبکہ کرامت اگر شریعت کے ظاہری خلاف نہ ہو تو بھی صاحب کرامت کے لیے تو اس کو درست سمجھنا اور اگر عمل سے تعلق ہے تو عمل کرنا جائز ہوتا ہے. لازم اس پر بھی نہیں ہوتا، جائز ہوتا ہے لیکن اور کسی پر ضروری نہیں ہوتا. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اور کوئی اس پر عمل، کسی اور کا اس پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن جو بات معجزے کی ہے وہ اس کی نہیں. تو جب یہ دو فرق سامنے آ گئے تو اس سے پتہ چلتا ہے، باقی شارح نے اور بھی فرق آگے بتائے ہیں، وہ جو اعتراض آئیں گے اور فرق آئیں گے پھر وہ آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتائیں گے.
چلیں اب ترجمہ عبارت کا ترجمہ وغیرہ کرتے ہیں۔ جمع معجزتن، فرمایا کہ معجزات جو ہے معجزتن کی جمع ہے، وہی امر یظہر بخلاف العادت علی ید مدع النبوۃ عند تحدی المنکرین علی وجہ یعجز المنکرین عن الاتیان بمثلہ۔ فرمایا کہ معجزات معجزے کی جمع ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کسی ایسے کام کا ظاہر ہونا جو کام خلاف عادت ہو، خلاف عقل نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہے، خلاف عقل نہ ہو، کیونکہ جن لوگوں نے اس کو خلاف عقل سمجھا، مثال کے طور پہ یہ لبرلز وغیرہ، مستشرقین وغیرہ، انہوں نے تو اس پر ایمان لانا ہی نہیں تھا، انہوں نے اس کو خلاف عقل سمجھا، یہ تو چلو تھے ہی گمراہ۔ لیکن ان سے مرعوب ہو کر جو مسلمان کہلاتے تھے اور پھر وہ گمراہ ہوئے اور اسلام سے خارج ہوئے، جیسا کہ سر سید احمد خان، انہوں نے معجزے سے، ان کی باتوں سے مرعوب ہو کر ان لوگوں نے معجزے سے انکار کیا اور معجزات کی تعویلات کر کے ان کو جو ہے ظاہر پر لے آئے۔ یہ ان سے بڑی غلطی، بڑی گمراہی، بڑی لغزش وہاں ہوئی کہ انہوں نے خلاف عادت کو خلاف عقل سمجھ لیا، انہوں نے خلاف عادت کو خلاف عقل سمجھ لیا۔ اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو یہ بات بتا دی تھی کہ معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے، خلاف عقل نہیں ہوتا۔ علی ید مدع النبوۃ، اس شخص کے ہاتھ سے، ہاتھ کا یہ بولنے کی اصطلاح ہے، ہاتھ سے ظہور ضروری نہیں ہے۔ بہت سے ایسے معجزات ظاہر ہوتے ہیں یا کرامات دیکھ لیں تو جن کا ہاتھ سے تو تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن ایک کہا جاتا ہے کہ معجزہ کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوا، یہ ایک اصطلاح ہے بولنے کی، تو اس لیے فرمایا کسی مدعی نبوت سے ظاہر ہو۔ کب ظاہر ہو؟ جب کہ منکرین کو چیلنج کیا جا رہا، عند تحدی المنکرین، یعنی منکرین سے مقابلہ کیا جا رہا ہو، منکرین سے معارضہ کیا جا رہا ہو۔ اس مقابلے اور معارضے کے وقت، دوسرے الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ منکرین سے چیلنج کے وقت وہ ظاہر ہو خلاف عادت چیز، اور کیسی، کس طرح ظاہر ہو؟ علی وجہ، اس طرح ظاہر ہو، یعنی ایسی چیز ظاہر ہو، یعجز المنکرین عن الاتیان بمثلہ، کہ وہ منکرین اس کی مثل لانے سے عاجز ہوں، وہ منکرین اس کی مثل لانے سے عاجز ہوں، اس طرح وہ ظاہر ہو۔ آگے بات سمجھ میں؟ اچھا، اب معجزات کیوں ظاہر ہوتے ہیں؟ رسالت کے ثبوت کا طریقہ بتا دیا کہ معجزات کے ذریعے سے رسالت ثابت کی جاتی ہے۔ اب کیوں معجزات کے ذریعے سے کیوں رسالت ثابت کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے کہ نبی نے آ کے بات بتائی اور نبی نے وحی کے متعلق بتایا، اس میں ذہن میں کسی کے آ سکتا ہے اور امکان ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ پتہ نہیں یہ صحیح بات ہے بھی یا نہیں، یہ واقعی یہ نبی ہے یا نہیں، جو انہوں نے آواز سنی ہے، جو بات ان کو بتائی گئی، یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں کسی اور کی طرف سے۔ تو اس لیے پھر ان نبی کی تائید کے طور پر، یعنی سامنے والے کے اوپر ایمان لانا ابھی لازم اور واجب نہیں ہوا۔ ہاں، جب کوئی ایسی چیز اس سے ظاہر ہو جس کے مثل لانے سے دوسرے لوگ عاجز ہوں، یعنی خلاف عادت چیز ظاہر ہو، تو اب اس کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ جو ان سے ظاہر ہو رہی ہے واقعی یہ کوئی بندہ کر سکتا تو یہ سامنے والے خود بھی لے آتے، یہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو یقین حاصل ہو جائے گا
کہ ہاں یہ واقعی نبی ہیں، جو بات بتا رہے ہیں یہ بات سچی ہے، اور لہذا پھر ایمان لانا واجب ہو جائے گا۔ فرماتے وَذَلِكَ، اور یہ معجزات کے ذریعے سے تائید اللہ تبارک و تعالی انبیاء کی اس لیے فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَوْلَا التَّأْيِيدُ بِالْمُعْجِزَةِ لَمَا وَجَبَ قُبُولَ قَوْلِهِ، فرمایا کہ اس لیے کہ اگر معجزات کے ذریعے سے تائید نہ کی جاتی، معجزات کے ذریعے سے تائید نہ کی جائے تو پھر اس مدعی نبوت کے قول کو قبول کرنا واجب اور لازم نہیں ہوتا۔ مدعی نبوت کے قول کو قبول کرنا واجب اور لازم نہیں ہوتا۔ جب ایک بندے نے دیکھا کہ ایک ایسی چیز کا ظہور ان سے ہو رہا ہے کہ جو ہم نہیں کر سکتے، تو اب اس کے اوپر لازم ہو گیا کہ یقین کے جو درجات تھے وہ درجات کامل ہو چکے ہیں۔ خارق عادت چیز کا ظہور اس یقین کے درجات کو کامل کر دیتا ہے، اب اس کے اوپر جو ہے ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ وَلَمَّا بَانَ الصَّادِقُ فِي دَعْوَى الرِّسَالَةِ عَنِ الْكَاذِبِ، فرمایا کہ اور وَلَمَا بَانَ الصَّادِقُ فِي دَعْوَى الرِّسَالَةِ عَنِ الْكَاذِبِ، اور اگر معجزے کے ذریعے سے تائید نہ ہوتی، ایک تو ان کے قول کو قبول کرنا واجب نہ ہوتا، اور دوسرا سچا یعنی دعوی رسالت میں جو سچا ہے وہ جھوٹے سے ظاہر نہ ہوتا۔ بانا مانے سچا مدعی رسالت جھوٹے مدعی رسالت سے ظاہر نہ ہوتا، یعنی سچے اور جھوٹے مدعی رسالت میں فرق نہ ہوتا، سچے اور جھوٹے مدعی رسالت میں فرق نہ ہوتا۔ لہذا اسی وجہ سے معجزے کے ذریعے سے تائید کی جاتی ہے، کس کی تائید کی جاتی ہے؟ سچے مدعی رسالت کی۔ وعند ظہور المعجزۃ یحصل الجزم بصدقہ بطریق جری العادت پڑھنا صحیح ہے اس کو، بطریق جری العادت، اور فرمایا کہ جب معجزہ یہ پتہ چل گئی، دو وجوہات پتہ چل گئی کہ معجزہ کے ذریعے سے تائید کیوں کی جاتی ہے۔ جی کیوں؟ ایک تو اگر معجزے کے ذریعے سے تائید نہ کی جاتی تو ان کے قول کو قبول کرنا واجب نہ ہوتا، اور دوسرا سچا اور جھوٹا مدعی نبوت رسالت ان کے درمیان یہ ظاہر نہ ہوتے، فرق نہ ہوتا ان کے درمیان۔ اور اب جب معجزہ ظاہر ہو گیا تو معجزے کے جب ایک خارق عادت چیز ظاہر ہو گئی، ایک عجیب چیز ظاہر ہو رہی ہے جو کہ خلاف عقل نہیں ہے، خلاف عادت ہے، تو اس کے ظہور کے وقت جس سے وہ ظاہر ہو رہا ہے اس کی سچائی کا علم یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ یحصل الجزم یعنی جس سے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے اس کی سچائی کا یقین، جزم کہتے ہیں یقین کو، اس کی سچائی کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ بطریق جری العادت، اللہ تبارک و تعالی کی عادت اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عادت اللہ یہی ہے کہ معجزہ جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کے ظاہر ہونے کے وقت اللہ تبارک و تعالی یقین عطا فرما دیتے ہیں ان کی سچائی کا۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ کوئی بطور تعصب بطور تعنت ایمان نہ لائے، یہ الگ بات ہے، لیکن ان کو ان کی سچائی کا یقین ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یقین انہیں بھی تھا کہ جو آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ مثلا شیبہ جو تھا ابو لہب کا بیٹا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی بیٹی اس کے نکاح میں تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جو ہے طلاق دے دی، مدینہ آیا، طلاق دی اور گستاخی کی بہت، اور تھوکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھوک پھینکا اس نے اور جو ہے طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، اس کو بد دعا دی اسی وقت، اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے یعنی اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے۔ اب تجارت کا قافلہ تھا یہ جس میں یہ جا رہا تھا، ابھی جب یہ ٹھہرے ایک جگہ تو اس نے کہا رات گزارنے کے لیے، تو اس نے لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح کہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے سارا سامان کا ایک ڈھیر لگا کر اس کے اوپر اس کا بستر بچھایا اور سامان کے ارد گرد سارے لوگ جتنے لوگ تھے وہ سو گئے، اور اپنے ارد گرد انہوں نے آگ جلا لی تاکہ کوئی درندہ وغیرہ آئے ہی نہ قریب۔ تو اس کو یقین ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر ہی اس کو یقین ہو گیا، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ آیا شیر، ایک شیر اس نے چھلانگ لگا کر اوپر جا کے اس کو پھاڑا اور پھر چھلانگ لگا کر ہی چلا گیا، اس کی آواز سنی، وہ لوگ اٹھے، دیکھا تو اس کو پھاڑ کر جا چکا تھا۔ تو یقین حاصل ہوتا ہے، عادت اللہ یہی ہے، معجزے کے ظاہر ہونے کے وقت یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بطور تعصب، بطور تعنت، بطور حسد کے ایمان نہ لائے۔ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَخْلُقُ الْعِلْمَ بِالصِّدْقِ عَقِيبَ ظُهُورِ الْمُعْجِزَةِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی سچائی کا علم معجزے کے ظاہر ہونے کے فوراً بعد، معجزے کے ظاہر ہونے کے فوراً بعد ہی اللہ تبارک و تعالی ان صاحب معجزے کی سچائی کا علم پیدا فرما دیتے ہیں۔ کیا فرما دیتے ہیں؟ سچائی کا علم پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَإِن كَانَ عَدْمُ خَلْقِ الْعِلْمِ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ، وَإِن كَانَ عَدْمُ خَلْقِ الْعِلْمِ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ، اگرچہ فی نفسہ علم کا پیدا نہ ہونا بھی ممکن ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ لازم اور واجب ہے کہ جیسے ہی معجزہ ظاہر ہوگا، یعنی اللہ تبارک، یہ جو شاعر کی عبارت ہے یہ دراصل اس بات کو بیان فرما رہی ہے کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے، کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ معجزے کے ظاہر ہونے کے وقت ان کی سچائی کا علم پیدا ہونا، علم پیدا کرنا، علم یقینی کا پیدا ہونا وہ اللہ تبارک و تعالی پر لازم اور واجب ہے۔ یہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے، یہ غلط فہمی کسی کو نہ ہو جائے، اس وجہ سے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے آگے وَإِن كَانَ عَدْمُ خَلْقِ الْعِلْمِ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ کہہ کر اس بات کو بیان فرما دیا کہ اگرچہ اس کا عدم خلق یعنی علم کا پیدا نہ کیا جانا فی نفسہ ممکن ہے، لیکن بطریق جری العادتی سے بیان کیا تھا کہ عادت اللہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عادت یہ ہے کہ معجزے کے ظاہر ہونے کے وقت اللہ تبارک و تعالی سچائی کا علم یقینی پیدا فرما دیتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ ہم ارسال رسول میں ایک بات بتا کر آئے تھے کہ ارسال رسول واجب ہے، ارسال رسول واجب ہے، لیکن کیسا واجب ہے کہ عادت اللہ یہ ہے کہ ارسال یعنی بتقاضۂ حکمت اور بمقتضائے حکمت، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ارسال رسول ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی عادت ہے، اس وجہ سے واجب ہے، اگرچہ اس کا عدم یعنی ارسال رسول کا ترک بھی ممکن ہے۔ اسی طرح کی بات یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عادت یہ ہے کہ معجزے کے ظاہر ہونے کے وقت
ان کی صاحب معجزہ کی سچائی کا علم یقینی پیدا فرما دیتے ہیں، اگرچہ یہ لازم اور واجب نہیں کہ اس کا مخالف جانب مخالف جو ہے وہ بالکل نہ ہو، اس پر اللہ تعالیٰ قادر نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ فرماتا ہے کہ اگرچہ فی نفسی ہی اس سچائی کا علم پیدا نہ کرنا ممکن ہے ضرور، مگر ترجیح کس کو ہے؟ وقوع کو۔ ترجیح کس کو ہے؟ وقوع کو۔ اور کس وجہ سے؟ دلیل کیا ہے؟ جری عادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت، یعنی عادت الہیہ کی وجہ سے اس جانب وقوع کو ترجیح ہے۔ اب یہاں پر شارح ایک مثال علم یقینی کے جو ہے مثال بیان فرماتے ہیں، یعنی علم یقینی عادت الہیہ کی وجہ سے علم یقینی پیدا ہوتا ہے، اگرچہ اس کے عدم کا امکان بھی ہے، اگرچہ اس کے عدم کا امکان بھی ہے۔ اس پر شارح آگے ایک مثال پیش کر رہے ہیں سمجھانے کے لیے۔ کیوں پیش کر رہے ہیں شارح مثال؟ سمجھانے کے لیے۔ بات ہے وذالک، اور یہ اسی طرح ہے، کما ادعا احد بمحضر من جماعت انہ رسول هذا الملک، فرمایا کہ اسی طرح جیسا کہ کوئی شخص دعویٰ کرے کسی جماعت کے اندر، یعنی لوگوں کی ایک جماعت کے اندر دعویٰ کرے کہ میں اس بادشاہ کا قاصد ہوں، انہ رسول هذا الملک، کہ میں اس بادشاہ کا قاصد ہوں، الیہم، کہ جو تم لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی میں اس بادشاہ کا قاصد ہوں اور اس بادشاہ نے مجھے تم لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ ثم، اب اس نے اپنی یہ بات کہی، اب اپنی اس بات کو پختہ کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے، اس دعوے کو پکا کرنے کے لیے وہ کیا؟ ثم قال للملک ان كنت صادقا فخالف عادتک، فرمایا کہ اگر میں، پھر وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ اگر میں اس بات میں سچا ہوں تو فخالف عادتک وقم من مکانک، تو آپ اپنی عادت کی ذرا خلاف ورزی کیجئے، یعنی بادشاہ کسی کے کہنے پر کھڑے تھوڑی ہوتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ آپ اپنی عادت کی مخالفت کیجئے، وقم من مکانک 3 مرات، اور آپ اپنی جگہ سے 3 مرتبہ اٹھ کر دکھا دیجئے۔ ففعل، تو بادشاہ نے اسی طرح کیا۔ جب اس طرح کیا، یحصل للجماعت علم ضروری عادی بصدقہ فی مقالتہ، تو اس سے اب دیکھیں بادشاہوں کی عادت یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے بولنے پر کھڑے ہو جائیں، آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ لیکن جب اس نے اپنی عادت کی خلاف ورزی کی اور عادت کی مخالفت کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اس کے بولنے پر 3 مرتبہ کھڑا ہوا، تو ہر دیکھنے والے کو علم ضروری عادی حاصل ہو جائے گا کہ ہاں یہ شخص اپنی بات میں کیا ہے؟ سچا ہے۔ صحیح ہے، یہ تو وہ بات ہو گئی۔ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْكِذْبُ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ، اگرچہ فی نفسی ہی اس آدمی کا جھوٹا ہونا ممکن ہے، فی نفسی ہی اس آدمی کا جھوٹا ہونا ممکن ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہو سکتا ہے بادشاہ کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہو اس وقت، یعنی کوئی ایسی مجبوری ہو گئی ہو کہ اس نے بولا تھا اور اس کو اٹھنا پڑ گیا، اس کے بولنے کی وجہ سے نہیں، وہ کسی اور وجہ سے اٹھا ہو، کسی اور وجہ سے اٹھا ہو، اگرچہ اس کا امکان کیا ہے؟ موجود ہے، اگرچہ اس بندے کے جھوٹے ہونے کا امکان موجود ہے، وہ اس طرح کہ ہو سکتا ہے بادشاہ اپنی کسی اور ضرورت کی وجہ سے اٹھا ہو، لیکن اس کے بولنے پر جو وہ اٹھا ہے تو اس سے علم عادی ضروری جو حاصل ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہاں یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ رسالت کی اور رسالت کی جو تائید اللہ تبارک و تعالی معجزات کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور
یہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ معجزات خلاف عادت ہوتے ہیں، خلاف عقل نہیں ہوتے. اور پھر امر خارق عادت یعنی خلاف عادت جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے 4 قسمیں بتائی تھیں. ایک معجزہ، ایک کرامت، اور اسی طرح ایک معونت، اور چوتھی استدراج. اب یہاں پر اعتراض کیا بعض گمراہ فرقوں نے. انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کرامت کا انکار کیا. انہوں نے کہا نہیں، کرامت جائز نہیں ہے. اس لیے کرامت جائز نہیں ہے کیونکہ کرامت کو اگر جائز سمجھا جائے تو معجزے اور کرامت میں التباس لازم آئے گا. معجزے اور کرامت میں التباس لازم آئے گا. پھر اس کے فرق آپ کو بتائے گئے تھے کہ صاحب معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ صاحب کرامت اپنی ولایت کا دعویٰ نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ معجزہ نبی اور امتی ہر ایک کے لیے دلیل ہوتا ہے، جبکہ کرامت اگر کسی شرعی حکم کے ظاہری خلاف نہ ہو تو بھی کرامت پر عمل کرنا صرف صاحب کرامت کے لیے جائز ہوتا ہے اور کسی پر لازم نہیں ہوتا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ فرق ہیں کہ جن کی وجہ سے کرامت اور معجزے کا التباس نہیں آ سکتا. پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس طرح نبی اور ولی میں بھی فرق نہیں رہے گا. نبی اور ولی میں بھی فرق نہیں رہے گا، التباس ہو جائے گا. تو یا یوں کہ ولی کا درجہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو نبی اور ولی میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے، کیوں مشکل ہو جائے گا؟ کرامت کا ظہور اسی سے ہوگا جو کسی نبی کا متبع ہوگا اور اس کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا. جو کسی نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، نبی کی سنتوں کا متبع ہوگا، کرامت کا ظہور اسی سے ہوگا. آ رہی ہے سمجھ میں؟ جو نبی کی اتباع کرنے والا نہیں ہوگا اس سے جو خارق عادت چیز ہوگی وہ کرامت نہیں ہوگی. اور یہ جو کرامت کسی ولی سے ظاہر ہو رہی ہے، یہ جو کرامت کسی ولی سے ظاہر ہو رہی ہے، یہ کرامت اس ولی کے اعتبار سے کرامت، اور جس نبی کی وہ اتباع کر رہا ہے اس نبی کی نسبت سے یہ معجزہ ہے. یہ اس نبی کا کیا ہے؟ معجزہ ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی ولی سے ظاہر ہونے والی کرامت بھی نبی کے حساب سے یہ اس نبی کا معجزہ ہے، کیونکہ نبی کی اتباع ہی کی وجہ سے یہ خرق عادت ظاہر ہوئی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب مثال کے طور پہ کرامتیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہیں اور انہوں نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لشکر دے کر بھیجا ہے ادھر، یہ سمجھ لیں آج کل موجودہ ایران جو ہے اس طرف. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر گئے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا میدان جنگ کا منظر دکھا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور ان کے چہرے کے تاثرات سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باتیں اور وہاں کی کچھ منظر کشی کر رہے ہیں تو یہ کیسے بتا رہے ہیں. بہرحال اتنے میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت ساریہ رضی اللہ مسلمانوں کا لشکر، اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی
تو کفار کا ایک لشکر گھوم کے اس پہاڑی کی طرف سے آ رہا ہے، پہاڑی کے پیچھے سے آ رہا ہے ایک کفار کا ایک ٹولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ دکھا رہے تھے، اب وہ پیچھے سے آتا ٹولہ تو کیا ہوتا، مسلمان بیچ میں آ جاتے اور پھر شکست ہوتی، دھوکے بازی ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے یا ساریہ الجبل الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اب اتنے ہزاروں میل دور لوگ بول رہے کہ حضرت ساریہ تو وہاں پر لشکر لے کر گئے ہوئے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہو گیا؟ بہرحال تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر سکون طاری ہو گیا۔ بعد میں جب پھر وہ آئے تو ان سے واقعہ جب وہ کارگزاری انہوں نے سنائی تو انہوں نے یہ بتایا، تو ان کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس لشکر کا آپ کو کیسے پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کی آواز تو آئی تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ آپ کی ہی آواز تو آئی تھی۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ساریہ کو ہزاروں میل دور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز پہنچا دی۔ اور بھی بہت ساری ایسی ہیں کرامت۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے پاس گئے، ان سے بیعت ہوئے، تو انہوں نے ان کو کچھ اعمال بتایا اور ان پر توجہ ڈالنی شروع کری، تو ان کے سینے سے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے سے ہانڈی ابلنے کی سی آواز آنے لگی اور ان کے منہ سے کالا دھواں نکلنے لگا۔ انہوں نے کہا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شیخ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو علوم و فنون آپ نے سیکھے ہیں نا، منطق، فلسفہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو شیخ میں نے تو بڑی محنت سے سیکھے ہیں، حاصل کیے ہیں، یہ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ پھر نورانی ہو کر آپ کے دل میں آئیں گے دوبارہ۔ لیکن ان کو بہرحال تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے ذکر وغیرہ روک دیا۔ انہوں نے کہا نہیں شیخ یہ تو میں نے بڑی محنت سے سیکھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن ہم سے رابطے میں رہیے گا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر خوب دلائل دیے، کیونکہ اس وقت فتنہ یہی چل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا انکار ہو رہا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا۔ نزع کی حالت سے پہلے شیطان ان کے پاس آ گیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کہا کہ یعنی اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل دی، اس نے وہ دلیل توڑ دی، پھر دوسری دی وہ توڑ دی، دیتے رہے، وہ دلیلیں توڑتا رہا، حتیٰ کہ 99 دلیلیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر دی۔ کتنی دلیلیں دی؟ 99 دلیلیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر دی، اور وہ ہر دلیل توڑتا رہا۔ اب 99 دلیل دینے کے بعد امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں گھبراہٹ اور خوف پیدا ہو گیا۔ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی آپ کے وجود کو ثابت کیا، اب خدا نہ خواستہ اگر میں اس حالت میں میرا انتقال ہو جائے، میرے دل میں خدا نہ خواستہ شک آ جائے اور اس حال میں میرا انتقال ہو جائے، تو پھر میری تو آخرت برباد ہو گئی، ساری میری تو آخرت برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حالت جو ہے
وہ بھی ہزاروں میل دور ان کے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ پر منکشف فرما دی۔ ان پر حالت منکشف ہونی تھی کہ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، انہوں نے فوراً پانی کا لوٹا رکھا اور ہاتھوں میں پانی تھا، وہ جھٹک کر زور سے جھٹکے ہاتھ اور یوں کہا کہ اے راضی، یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر پانی کے چھینٹے آ کر پڑے اور ان کو ان کے شیخ کی آواز آئی، ان کے شیخ نے اور شیخ کی آواز آئی اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، یعنی اس کو دلیل کیوں دیے جا رہا ہے۔ انہوں نے فوراً یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، یہ کہنا تھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ بھی کیا ہے؟ کرامت ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ جو حالت کسی کو پتہ چلتی ہے اس کو کہتے ہیں کشف، یہ کرامت ہی کی قسم ہے کشف، یعنی کشف کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کھولنا کھلنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی حالت کسی پر منکشف فرما دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ وہ ہوا میں اڑتے تھے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ آ رہی سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ یہ ان کی کرامت تھی۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص ملنے آیا بڑی دور سے، اس نے ان سے کہا، لوگوں سے پتہ کر کے آیا، انہوں نے گھر بتایا، جب وہ گھر پہ گیا اور کہا کہ میں جو ہے شیخ ابو الحسن خرقانی سے ملنے آیا ہوں، تو ان کی جو بیگم تھی اس نے کہا ارے کہاں کا شیخ، یہ بڑا فراڈی آدمی ہے، کہاں تم خامہ خیمے اس کے چنگل میں پھنسنے کے لیے آ گئے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب وہ بڑا پریشان ہو، بولا میں تو اتنی دور سے سن کر آیا تھا اور وہ پریشان ہو رہا کہ اب کیا کروں، میں نے تو ان کی بہت تعریفات سنی تھی، اور تو لوگوں نے کہا کہ تم اس کی باتوں میں نہیں آؤ، وہ جنگل گئے لکڑیاں کاٹنے کے لیے، تم وہاں جا کر ان سے مل لو، اس کی باتوں میں نہیں آؤ۔ اب شیخ ابو الحسن وہ چلا گیا جنگل کی طرف، تو اس نے جنگل میں دیکھا کہ وہ جو ہے شیر پر سواری کر رہے ہیں اور کوڑے کے طور پر، جانور پر سواری کرتے ہیں نا، کوڑا ہوتا ہے جس سے اس کو مارتے ہیں تاکہ وہ چلے، کوڑے کے طور پر انہوں نے زندہ سانپ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں، انہوں نے شیر پر لکڑیاں رکھی ہوئی اور وہ آ رہے، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، تو شیخ پر بھی اللہ تعالیٰ نے منکشف کر دیتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی باتیں برداشت کرنے پر عطا کی ہے، اس عورت کی باتیں برداشت کرنے پر عطا کی ہیں۔ اس کے اندر یہ سبق بھی تھا ان کے اس قول کے اندر کہ بیوی کی باتیں برداشت کرنی چاہیے۔ آ رہی سمجھ میں؟ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمود اشرف صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے پسلی سے پیدا کیا ہے اور وہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر اذا اقمتہا کسرتہا، کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ تو جائے گی مگر اپنی حیت کے خلاف نہیں ہوگی۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمارے استاد جی فرما رہے تھے کہ عورت کی حسن اور اس کی خوبصورتی ہی اس چیز کے اندر ہے کہ وہ ٹیڑھی ہے، ہر چیز کی خوبصورتی سیدھے ہونے میں تھوڑی ہوتی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آپ بتائیں کیلے کی خوبصورتی کس چیز میں ہے؟ اب اگر آپ اس کو کہیں کہ نہیں بھائی ہمیں سیدھا سیدھا چاہیے، تو آپ کو سامنے والا کہے گا کہ سیدھی چیز کھانی ہے تو گنا کھا لو جا کے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہر چیز کی خوبصورتی، سیب کی ایک الگ شیپ ہے، اس کی خوبصورتی اس کے اندر ہے۔ اگر آپ کو کوئی سیب جو ہے
ٹیڑھا ٹیڑھا نہیں، سیدھا لمبا سیب لا کر دے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ سیب نہیں ہوگا، وہ نقلی سیب ہو سکتا ہے لیکن اصلی سیب تو نہیں ہوگا۔ تو ہر چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو روپ دیا ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن اسی روپ کے اندر ہے، تو اس کو اسی روپ میں برداشت کرنا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جوڑا بھی اسی لیے بنایا، ایک سیدھا ایک ٹیڑھے کا جوڑا اسی لیے بنایا کہ سیدھا اور ٹیڑھا دونوں مل کر چلیں گے تو توسط اور متوسط چال ہوگی۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ اور لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک غلط عادت پھیلی ہوئی، کہہ دیں غلط نظریہ پھیلا ہوا ہے کہ عورت کی باتیں برداشت کرنے سے یا تو ماں کے طعنے سننے پڑتے ہیں، بیوی کی باتیں برداشت کر رہا ہے تو ماں کے طعنے سننے پڑیں گے، بہنوں کے طعنے سننے پڑیں گے، اس کو الٹے سیدھے القاب، جورو کا غلام اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور اگر وہ ماں کی بہن کی باتیں برداشت کر رہا ہے تو بیوی کی طرف سے اور اپنے سسرال والوں کی طرف سے اسے الٹے سیدھے الفاظ سننے پڑیں گے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ درمیانی اعتبار سے دونوں کی باتیں برداشت کر کے اور حسن معاشرت گزارے۔ بہرحال انہوں نے کیا کہا، ان کے اس میں یہ سبق بھی تھا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں شوہر ہو کر کیوں، اگر بیوی ناراض ہو رہی ہے تو میں اس کو کیوں مناؤں، یہ ہرگز نہیں سوچنا۔ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو میری کیا خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی معاف کر دے، یہی ہوتی ہے نا۔ تو بیوی سے غلطی ہو گئی تو وہ کیا معافی کی مستحق نہیں ہے؟ بالکل ہے، اگر غلطی ایسی ہے تو معافی کی مستحق ہے۔ اب آج کل تو حالت ایسی ہے، اللہ معاف کرے، برتن ٹوٹ گیا بس اب اس کی خیر نہیں، شوہر بھی نہیں چھوڑے گا، اس کے گھر والے بھی نہیں چھوڑیں گے، تو یہ بالکل بےہودہ باتیں ہیں۔ اچھا، مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے آپ کو ایک کرامت بتائی تھی کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، ان کا کیا تھا، ان کے ساتھ اچھا ان کی طبیعت پہلے میں آپ کو بتا دوں اور پھر ان کی معاشرت بتاؤں گا، پھر ان کی ولایت تو بتا دی آپ کو۔ حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ اتنی نفیس الطبع تھے کہ اگر کوئی مٹکے پر گلاس ٹیڑھے بھی رکھ دیتا تھا نا، وہ دیکھ کر بھی ان کے سر میں درد ہو جاتا تھا، یعنی بہتر۔ ایک کوئی وزیر تھا، وہ آیا ان کے پاس ملنے کے لیے آیا اس وقت کا، اور اس کے بعد پھر وہ ان سے کہنے لگا کہ اچھا، اس نے ان سے کہا کہ حضرت پانی پی لو، انہوں نے کہا ہاں مٹکا ہے اس میں سے پی لو۔ اس نے پانی پی کر گلاس تھوڑا سا ٹیڑھا رکھ دیا، یہ دیکھ کر ان کے سر میں درد ہو گیا، کیونکہ وہ بہت نفیس الطبع ہے، ہر چیز ترتیب سے اور صحیح رکھی ہونی چاہیے۔ تو اس نے پھر جاتے وقت اٹھتے وقت اس نے کہا کہ میں آپ کو کوئی خادم دے دوں، انہوں نے کہا ارے بابا جاؤ، تم سے گلاس تو صحیح رکھا نہیں گیا، تمہارا خادم تو ہمیں پتہ نہیں کتنا پریشان کرے گا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ان کی جو بیوی تھی وہ بڑی بد زبان تھی اور خوبصورت بھی نہیں تھی، بڑی کالی کلوٹی تھی اور بد زبان بھی تھی، اور آئے دن جو ہے وہ یہ بھی لحاظ نہیں کرتی تھی کہ میں ان کو کسی اور کے سامنے بد زبان تو پھر بد زبان ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت، آپ کو پتہ ہے وہ کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتے۔ تو ان کے مریدین نے ایک دفعہ کہا کہ حضرت آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ولایت اسی کی وجہ سے ملی، مجھے خواب میں کہا گیا تھا کہ اگر اس سے شادی کر کے اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، یہ بڑی بد زبان ہے، نہ اس میں خوبصورتی ہے، نہ اس کے پاس مال و دولت ہے، نہ کوئی بڑے اونچے خاندان کی ہے، اور چوتھی چیز کہ ہے بھی بڑی بد زبان۔
عورت سے جن وجوہات سے شادی کی جاتی ہے ان میں سے کوئی اس کے اندر خصوصیت نہیں پائی جا رہی۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی نا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، چاروں میں سے کچھ بھی نہیں پائے جا رہے، لہذا اگر تم اس سے شادی کرو گے تو تمہیں ولایت کا درجہ عطا ہوگا۔ تو ایک انسان کو مال و دولت ملے، کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس کو ولایت عطا ہو رہی ہے، مال و دولت کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، اگر اس کو کیا عطا ہو رہی ہے؟ ولایت عطا ہو رہی ہے، انہوں نے اس سے شادی کر لی اور جیسے اس پر ان کو یہ ولایت تھی۔ اور وہ کیسی بد زبان تھی؟ ایک دفعہ حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لایا تو اس نے کہا کہ ولی تیرے جیسا ہوتا ہے کیا؟ ولی وہ ہوتا ہے، آج میں نے دیکھا تھا ایک شخص کو، وہ اوپر ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، ولی تو ایسے ہوتے ہیں۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی وہ میں ہی تو تھا جو اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا، جب ہی تھوڑا ٹیڑھا اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ تو لیکن کیا کہ معاشرت اور جو ہے یہ بہرحال ہمارے آج کل کا بہت بڑا المیہ ہے، اور آج کل جو جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، کیونکہ آج کل مسئلہ یہ ہوتا ہے نہ برداشت اور لڑکی کے اندر ہے، نہ برداشت لڑکے کے اندر، دونوں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اس لیے برداشت نہیں ہے، جبکہ برداشت دونوں میں ہونی چاہیے، یک طرفہ برداشت نہیں ہوتی، دونوں میں برداشت ہونی چاہیے، یک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا، حقوق دونوں کے دونوں پر ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ایک تو سمجھے کہ میرے حقوق پورے ہو جائیں اور اس کے حقوق بھاڑ میں جائیں، ایسا نہیں۔ آج کل جو طلاقیں ہو رہی ہیں، آج کل جو مسائل ہو رہے ہیں، ان کی وجوہات یہی ہیں۔ اچھا، تو یہ تھی ولایت اور ان کی کرامات، اور ایک کرامت آپ کے سامنے ابھی قریب میں گزری ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کس طرح بارش ہوئی تھی ان کے اوپر گولیوں کی۔ ایک دفعہ نہیں، آگے جا کر دوبارہ وہ آئے کہ ان کے 2 گارڈ شہید ہو گئے، ڈرائیور زخمی ہوا، یعنی ہاتھ اس کا ایسا زخمی ہو گیا کہ اس نے الٹے ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کی۔ پھر بھی انہوں نے کہا ڈرائیور کو کہ تم ادھر ہٹو، تم اترو، پیچھے آ جاؤ، میں جو ہے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ڈرائیور نے کہا کہ نہیں حضرت، آپ بالکل آپ پیچھے بیٹھے رہیں، بلکہ آپ تھوڑا نیچے ہو جائیں، میں گاڑی خود ڈرائیو کروں گا۔ الٹے ہاتھ سے اس نے گاڑی ڈرائیو کی اور پھر وہ گاڑی لے کر بھاگ گئے۔ جس نے بھی گاڑی دیکھی، پولیس والوں نے، جنہوں نے بھی، انہوں نے کہا، وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک، وہ تو معجزہ کہہ رہے تھے، معجزہ تو کرامت ہوتی ہے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو معجزہ ہو سکتا ہے، ورنہ جو حالت گاڑی کی ہے، گاڑی کے اندر لوگوں کا بچنا مشکل ہے۔ جیسے ہی ان کے اوپر گولیوں کی بارش، انہوں نے پوچھا بھائی دعائے انس پڑھی تھی؟ تو ڈرائیور نے کہا کہ آج مجھ سے جو ہے نا رہ گئی تھی، باقی سب نے، ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہاں ہم نے پڑھی تھی، وہ سب محفوظ رہے، ان کو مفتی تقی عثمانی صاحب کو تو خراش بھی نہیں آئی۔ تو یہ دعائے انس کی برکت ہے، آپ لوگ بھی روزانہ دعائے انس لازمی پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ دعائے انس بن مالک اسی نام سے ملتی ہے، ایک کتابچہ ہے وہ ملتا ہے، زبانی یاد ہو جاتا ہے کچھ عرصے پڑھنے کے بعد، تو اس کا اہتمام کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارش، گولیوں کی بارش میں ان کو بچایا، یہ بھی کیا ہے؟ کرامت ہے۔ اس کے کرامت ہونے میں آپ کو کوئی شبہ ہے کیا؟ ہے؟ کیونکہ ہاں یہ کرامت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے نا، کیونکہ ہمارے مسلمانوں میں آج کل ایک اور بھی بیچاروں کا طرز بن چکا ہے، زندہ کی کوئی اس کی قابلیت کا قائل نہیں ہوتا، اس کے مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کا ہی دیکھ لیں، اس کے بعد اب عمران خان کا بھی ٹویٹ آ رہا ہے، پتہ نہیں کس کس کا ٹویٹ آ رہا ہے، اور ان کی قابلیت کے اب قائل ہو رہے ہیں، مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے ان کی زندگی میں استفادہ نہیں کرتے۔ اور یہی بات ہے، ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب کی کوئی نہیں، بعد میں ان کے انتقال کے بعد ارے یہ تو ان کی کرامت تھی۔ ہم لوگ تو چلے سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کیونکہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن تو اس لیے یہ کرامتیں ہیں۔ اور بھی ایسے بزرگ گزرے ہیں جو پانی پر چلتے تھے، جو پانی پر
چلتے تھے۔ ان کے مریدین ایک بزرگ ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان کے مریدین ہواؤں میں اڑتے تھے، ہزاروں مریدین تھے ان کے، وہ بھی ہواؤں میں اڑتے تھے۔ اور بھی بہت ساری ایسی ہیں جو قریب کے بزرگ گزرے، ان سے کرامتوں کا صدور ہوا ہے۔ اور یہ تو ایک سلسلہ ہے، لیکن یہ ساری کی ساری کرامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ معجزہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہی کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ شرف بخش رہے ہیں، اور ان سے ان چیزوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح معجزے کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح کرامت پر بھی ایمان لائیں گے، اور آگے بھی آئے گی کرامت کی بحث۔ یہ تو ارسال رسول کے تحت معجزے کی بحث تھی، کرامت کی بحث ویسے آگے، یعنی مستقل یوں سمجھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کا ایسا مستقل عقیدہ ہے کہ صاحب کتاب نے، صاحب عقائد و شرائع نے اس کا الگ مستقل بحث اس کی قائم کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے اور پھر یہ مثال پڑی تھی کہ جیسا کہ کوئی شخص کہے، اگرچہ اس کے اندر کذب کا امکان ہوتا ہے، کوئی شخص کہے کہ مجھے اس بادشاہ نے تمہاری طرف قاصد بنا کر بھیجا ہے، اور پھر وہ بادشاہ سے کہتا ہے، تو بادشاہ جو ہے اس کے قول کے مطابق خلاف عادت اٹھتا ہے، کام کرتا ہے۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ چلے، یہ کس چیز پر دی تھی؟ یہ علم عادی کے حاصل ہونے پر دی تھی۔ یہ پھر انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مراد یہ تو مزید آگے چلے گی نبوت انبیاء کے وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی معجزات کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کی تائید فرماتے ہیں۔ وہ کیسے؟ معجزہ جب انبیاء کسی نبی کے ہاتھ سے جب اللہ تبارک و تعالی معجزہ ظاہر فرماتے ہیں، تو اس معجزے کے ظاہر فرمانے کے بعد ہی علم عادی، علم ضروری عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ معجزہ دیکھ کر انسان کو ان کے برحق ہونے کا حکم، دیکھنے والوں کو ان کے برحق ہونے کا حکم علم حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ تو ایمان لے آتے ہیں، بعض لوگ تعصب، تعنت اور جو ہے عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جیسے ہی معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اس معجزے کے ظاہر ہونے کے فوراً بعد ہی علم ضروری، علم یقینی کیا کر دیتے ہیں؟ ان کی سچائی کا علم پیدا فرما دیتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ جیسا کہ اگرچہ اس علم کا پیدا نہ کرنا ممکن ہے، لیکن عادت اللہ یہ ہے کہ جیسے ہی معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی سچائی کا، صاحب معجزہ کی سچائی کا علم پیدا فرما دیتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ فی نفسی ہی اگرچہ عدم خلق علم کا امکان ہے، لیکن عادت اللہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کا علم پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا تو وہ بطور تعتب، تعنت اور عناد کے نہیں لا رہا، لیکن ان کی سچائی کا علم اس کو بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دی، علم عادی، علم ضروری پیدا ہوتا ہے، اور علم عادی، علم ضروری پیدا ہوتا ہے، اور جو ہے اگرچہ فی نفسی ہی اس کے عدم کا امکان ہے۔ کیسے پیدا ہوتا ہے اس کا بتا رہے، ایک مثال دے رہے اشارے، کہتے ہیں ایک شخص نے یہ عبارت تو اس کی ہم نے پڑھ لی تھی کہ ایک شخص نے
لوگوں کی ایک جماعت میں کہا کہ بھائی میں جو ہے اس بادشاہ کا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس بادشاہ کا قاصد ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی اس بادشاہ نے مجھے تمہاری طرف کچھ کاموں کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر وہ ان کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے بادشاہ سے کہتا ہے کہ اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو آپ خلاف عادت 3 مرتبہ اٹھ کر دکھائیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3 مرتبہ نہ بھی کہا جاتا تو بھی بات ہو جاتی۔ بہرحال اب بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے اسی طرح کیا، کیونکہ بادشاہ کسی کے کہنے پر اٹھتے نہیں ہیں، آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ لیکن اس نے خلاف عادت وہ 3 مرتبہ جب اٹھ کر اس نے دکھایا، یعنی وہ اٹھ گیا۔ اب وہاں جو جماعت تھی جن سے وہ آدمی بات کر رہا تھا، اب اس جماعت کو اس آدمی کے سچائی کا علم یقینی حاصل ہو جائے گا، علم ضروری عادی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ حاصل ہو جائے گا کہ ہاں یہ شخص اپنی بات میں سچا ہے۔ جبھی اس نے اپنی سچائی کے لیے شہادت کے طور پر، گواہی کے طور پر بادشاہ سے کہا کہ 3 مرتبہ خلاف عادت اپنی جگہ سے اٹھیے، تو بادشاہ نے اس کی بات کے جواب میں 3 مرتبہ اٹھک بیٹھک لگائی۔ اگرچہ اس آدمی کا جھوٹا ہونا بھی ممکن ہے، اس آدمی کا جھوٹا ہونا بھی ممکن ہے فی نفسی ہی۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ امکان تو بہرحال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے بادشاہ اپنی کسی اور ضرورت کی وجہ سے اٹھا ہو، بادشاہ اپنی کسی اور ضرورت کی وجہ سے اٹھا ہو، لیکن اس کے بولنے کے بعد ہی وہ اٹھا ہے، تو اگرچہ کذب کا امکان ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو علم یقینی، علم ضروری اس کی سچائی کا حاصل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کیونکہ فَإِنَّ کذب کیوں ممکن ہے فی نفسہ اس شخص کا، کہ فَإِنَّ الْإِمْكَانَ الذَّاتِي بِمَعْنَى التَّجْوِيزِ الْعَقْلِي لَا يُنَافِي حصول العلم القطعی۔ فرمایا کہ امکان ذاتی یعنی عقل، بمعنی التجویز العقلی کا مطلب یعنی عقل کی جو تجویز ہے، تو کہتے ہیں کہ امکان ذاتی جو کہ عقلی تجویز بھی کہلاتی ہے، یہاں پر اصل میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ علم یقینی، علم عادی حاصل ہو جاتا ہے، اور آگے آ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ فی نفسی اس کے عدم کا امکان بھی موجود ہے، تو یہ عدم اور وقوع یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ عدم اور وقوع دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو شارح اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نہیں، تم نے بات کو غلط سمجھا، عدم اور وقوع جمع نہیں ہو رہا، عدم اور وقوع جمع نہیں ہو رہا، بلکہ وقوع ثابت ہو رہا ہے اور امکان ذاتی اس کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے، یعنی امکان ذاتی کے وجود کے ساتھ ساتھ علم قطعی ثابت ہو رہا ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز یقینی طور پر حاصل ہو رہی ہے اس کے ساتھ اس کے برخلاف کا ایک امکان موجود ہے، اس کے برخلاف کا ایک امکان موجود ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ لیکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ عدم اور وقوع جمع ہو رہے ہیں، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے ایک وقوع یا ایک چیز یقینی طور پر حاصل ہو رہی ہے، اگرچہ اس کے مخالفت یا اس کے برخلاف کا امکان بھی اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یعنی امکان ذاتی، آسان لفظوں میں اس کو یوں سمجھیں کہ امکان ذاتی اور علم قطعی دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، امکان ذاتی اور علم قطعی دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ایک سیب کھایا،
ایک سیب آپ نے کھایا، نہیں کھایا؟ اچھا، تو 2 دفعہ اس کو آپ نے چک لگا کے اس کو کھایا، آپ کو سیب بڑا میٹھا معلوم ہوا، سیب بڑا، بتائیں کہ اس بات کا امکان اس کے ساتھ ہے، آپ کو یقین حاصل ہو گیا نا کہ یہ سیب میٹھا ہے، لیکن بتائیں کہ اس کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ نہیں کہ دوسری طرف اس کے اندر تھوڑی سی کھٹاس ہو، تھوڑا کھٹا ہو، اس بات کا امکان ہے کہ نہیں؟ اور ایسا ہوتا بھی ہے، ایسا تو ہوتا بھی ہے کبھی کبھی، لیکن یہاں آپ نے جب 2 مرتبہ اس پر چک لگا کر اس کو کھایا تو آپ کو یہ جب علم یقینی حاصل ہو گیا کہ یہ سیب میٹھا ہے، لیکن پھر بھی اس میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جہاں سے میں نے کھایا اس کے مخالف سمت میں کھٹے ہونے کا، ترش ہونے کا امکان بھی ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اب یہاں پر بتائیں امکان ذاتی اور علم یقینی دونوں جمع ہوئے کہ نہیں؟ لگ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ، جی نہیں آ رہا سمجھ میں؟ اچھا، نہیں کہ امکان ذاتی علم قطعی کے حصول کے منافی نہیں ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب جب یہ بات شارح نے بتائی اسی کو سمجھانے کے لیے کہ علم یقینی اور امکان ذاتی ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، اسی کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتے ہیں۔ كَعَلِمْنَا بِأَنَّ جَبَلَ أُحُدٍ لَمْ يَنْقَلِبْ ذَهَبًا مَعَ إِمْكَانِهِ فِي نَفْسِهِ، جیسا کہ ہمیں یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ احد پہاڑ سونے میں تبدیل نہیں ہوا، احد پہاڑ سونے میں تبدیل نہیں ہوا۔ بتائیں احد پہاڑ سونے کا ہے کہ پتھر کا؟ پتھر کا۔ آپ کو اس کا علم یقینی حاصل ہے یا ایک اندازہ لگایا آپ نے؟ سب کو علم یقینی حاصل ہے، کیونکہ پتہ ہے روایات کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ وہ پتھر کا ہے، لیکن اس کے اندر اس بات کا امکان تو موجود ہے کہ یہ سونے کا ہو جاتا، یہ سونے کا کیسے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا نا کہ آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے، تو امکان تھا جبھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بنا دیا جائے، اگر امکان نہیں ہوتا تو وہ کیسے کہتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبل احد پہاڑ پتھر کا ہے، یہ ہمیں یقین ہے، اور وہ سونا نہیں، سونے میں تبدیل نہیں ہوا، یہ بھی ہمیں یقین ہے، لیکن سونے میں تبدیل ہونے کا امکان تو موجود ہے، امکان ذاتی تو کیا ہے؟ موجود ہے، لہذا علم قطعی اور امکان ذاتی دونوں ایک ساتھ کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے۔ اس لیے اگرچہ معجزے کے ظاہر ہونے، جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب اس کو اچھی طرح یہ سمجھے کہ معجزے کے ظاہر ہونے کے وقت اللہ تبارک و تعالی جو علم قطعی صاحب معجزہ کی سچائی کا پیدا فرماتے ہیں، اگرچہ اس کے عدم کا امکان ذاتی ہے، یہ امکان ذاتی اگرچہ ہے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ علم قطعی پیدا نہ فرمائیں، اگرچہ یہ امکان ہے، مگر عادت اللہ یہ ہے کہ معجزہ ظاہر ہونے کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ ان صاحب معجزہ کی سچائی کا علم یقینی پیدا فرما دیتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں سب کو آئی؟ آگے شارح فرماتے ہیں فَقَذَا هَا هُنَا يَحْصُلُ الْعِلْمَ بِصِدْقِهِ، جب آپ امکان ذاتی اور علم قطعی کے اجتماع کو سمجھ گئے، آپ کو اچھی طرح یہ پتہ چل گیا کہ یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، تو
کہتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی ان صاحب معزہ کی سچائی کا علم عادت اللہ یہ ہے کہ صاحب معزہ کی سچائی کا علم معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں بموجب العادت لأنها احد طرق العلم، اس لیے کہ یہ بھی یعنی معجزے کے ظاہر ہونے کے وقت جو اللہ تبارک و تعالی سچائی کا علم پیدا فرما دیتے ہیں، فرمایا کہ یہ بھی ایک علم حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کل حس، جیسا کہ حس حواس آپ کو بتائے گئے تھے، حواس خمسہ، جیسا کہ حواس خمسہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَلَا يُقْدَحُ فِي ذَلِكَ إِمْكَانُ كَوْنِ الْمُعْجِزَةِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ كَوْنِهَا لَا لِغَرْضِ التَّصْدِيقِ أَوْ كَوْنِهَا لِتَصْدِيقِ الْكَاذِبِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْاحْتِمَالَاتِ۔ فرماتے ہیں کہ کما لا يقدح، آگے بھی بات بڑھا، کما لا يقدح فی العلم الضروری الحسی بحرارت النار امکان عدم الحرارت للنار بمعنى انه لو قدر عدمها لم يلزم منه محال۔ فرمایا کہ یہ اس کے مخالف نہیں ہے کہ اگرچہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں کہ امکان کون المعجزۃ من غیر اللہ تعالی، کہ اس بات کا امکان ہو کہ ہو سکتا ہے کہ معجزہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہو، معجزہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہو، او کونہا لا لغرض التصدیق، یا معجزہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی جانب سے لیکن تصدیق کی یعنی صاحب معجزہ کی تصدیق کی غرض سے نہ ہو، او کونہا لتصدیق الکاذب، یا معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو، تصدیق کے لیے بھی ہو، مگر جھوٹے کی تصدیق کے لیے ہو۔ یہ سارے امکانات موجود ہیں، یہ سارے احتمالات موجود ہیں، یعنی کون کون سے؟ یعنی ولا یقدح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ علم کے مخالف، علم کے منافی اور علم کے خلاف نہیں ہوگا، اگرچہ یہ احتمالات امکانات موجود ہیں کہ ہو سکتا ہے معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو مگر تصدیق کے لیے نہ ہو سکتا ہے کہ تصدیق کے لیے بھی ہو لیکن جھوٹے کی تصدیق کے لیے ہو، بہت سارے احتمالات ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان احتمالات کے ہوتے ہوئے بھی جو علم یقینی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، علم یقینی کے منافی اور علم یقینی کے مخالف یہ احتمالات نہیں ہے، جیسا کہ آگے فرماتے کما لا یقدح، جیسا کہ یہ بات آگ کے جلانے کا علم ضروری اور علم حسی، یہ حس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، علم ضروری اور حسی آگ کے جلانے کا یہ حاصل ہوتا ہے، انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی علم حسی یقینی اس بات کا ہر انسان کو حاصل ہوتا ہے جس میں عقل ہے کہ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، لیکن اگرچہ اس میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ آگ نہ جلائے، امکان عدم الحرارت للنار، یعنی اس بات کا بھی امکان ہے اس کے اندر کہ آگ نہ جلائے، جلانے کا علم حسی یقینی حاصل ہے، مگر اس کے اندر آگ کے اندر اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ یہ کسی کو جلائے نہیں، بمعنی انه لو قدر عدمها، اس طرح کہ اس کی جو حرارت ہے، احتراق والی جو صفت ہے،
اس کا عدم کر دیا جائے، یعنی صفت احتراق کو ختم کر دیا جائے، آگ باقی ہے، آگ موجود ہے مگر صفت احتراق ختم کر دی جائے، لم یلزم منہ محال، تو اس سے آگ کے جلانے کا جو علم یقینی حاصل ہوا ہے اس سے کوئی محال لازم نہیں آئے گا۔ اور یہ ایسا ہوا بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے ان کو نہیں جلایا، ان کا بال بھی نہیں جلایا آگ نے۔ تو اب یہ بتائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ کر کیا آپ لوگ آگ میں ہاتھ ڈال لیں گے؟ بالکل نہیں ڈالیں گے، کیونکہ آپ کو علم یقینی اور حسی حاصل ہے، یعنی وہ جو حس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ چھو کر یا دیکھ کر یا محسوس کر کر، بہت ساری چیزیں دیکھ کر تو نہیں، محسوس کر کر حاصل ہو سکتا ہے۔ تو علم حسی یقینی آپ کو حاصل ہے کہ آگ جلاتی ہے، اگرچہ نہ جلانا بھی ممکن ہے، اور ایک واقعہ ایسا ہے بھی کہ آگ نے نہیں جلایا مگر پھر بھی آپ لوگ آگ میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ تو پتہ چلا کہ علم یقینی اور امکان ذاتی یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں سب کو آئی ہے، صرف ایک طالبہ کو ہے؟ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔